یاد رکھیں کہ جو کفار قریش تھے اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، ہاں اس کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، یہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ ہاں ایک اللہ ہے، وہ رازق بھی ہے، ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، وہ خالق بھی ہے، اس نے پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، یہ ان کا قصور تھا۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے ذہن میں کم از کم اللہ کا تصور تو ہے کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تو مصیبت کے وقت ان کو اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مصیبت کے وقت بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ اس سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو صحیح بات، جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ شکر صرف زبان سے چند الفاظ کا ادا کر لینا نہیں ہے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے، بڑا شکر ہے، الحمدللہ، یہ بھی ایک انداز اظہار شکر ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان عملی شکر ادا کرے تو یہ زیادہ افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، چاہے زبان سے نہ بولے لیکن اس کے اعضاء شکر ادا کرتے نظر آنے چاہیے، اور اعضاء کا شکر یہ ہے کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نافرمانی سے روکا جائے۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کان، آنکھ اور دلوں کو پیدا کیا، بہت تھوڑے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں، یعنی ان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، زبان کا غلط استعمال، آنکھ کا، سماعت کا غلط استعمال، اور غلط استعمال کا مطلب یہ ہے کہ ان اعضاء کو گناہوں میں یا مطلب اور دیگر ناجائز امور میں استعمال کرنا۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ احسانات اپنے یاد دلا رہا ہے کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور زمین میں تمہیں پھیلایا، اور پھر تم اسی کی طرف اٹھ کر جاؤ گے، لہٰذا اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہ وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارے گا، اور اسی کے لیے دن اور رات کی تبدیلیاں ہیں، یعنی اسی کے لیے سے مراد اسی کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ رات اور دن کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو گویا کہ ان چیزوں کو یاد دلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ فرمایا کہ ہم غور کریں کہ سماعت ہماری بینائی، ہمارا ذہن اور دیگر نعمتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، پھر زمین پہ ہمیں تصرف عطا فرمایا، دن اور رات کی گردشوں سے ہزارہا ہمارے فوائد وابستہ ہیں، ہم ہزارہ نقصانوں سے بچتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یقینی سی بات ایک ذات نے پیدا فرمائیں، اور وہ ذات ان تمام امور کے نہ صرف پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے بلکہ اس نظام کائنات کو چلا بھی رہی ہے، لہٰذا ایمان اسی پر لانا چاہیے، اسی کا یقین رکھنا چاہیے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ قالوا، انہوں نے وہی کہا، مثل ما قال الاولون، وہ جو ان سے اگلے کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا، انہوں نے کہا، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی گوشت سارا ختم ہو جائے گا، ہڈیوں کی شکل میں بدل جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا، یہ تو صرف اگلی داستانیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف کر کے، جو اوپر ذکر کی گئی اعتراف کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی بدبختی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کفار نے وہی بات کہی جو ان سے پہلے والوں نے کہی تھی کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ بھی ہمارا وجود نہیں رہے گا تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا؟ اس کو انہوں نے بعید گمان کیا، اور پھر معاذ اللہ اس عقیدہ آخرت کے انہوں نے قصے کہانی ذکر کیا کہ یہ تو پہلے والوں کی قصے کہانی، ان کو بھی ایسے کہا گیا تھا، ہمیں بھی ایسا کہا گیا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، تم فرما دو کہ یہ زمین کس کا مال ہے اور جو اس زمین میں ہے سب کا سب، اگر تم جانتے ہو تو۔ یعنی یقینی سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا مالک تو ہوگا، زمین کا جتنی بھی چیزیں ہیں، یقینی سی بات ہے کہ آپ ایک حصہ زمین پر قابض ہیں تو چلے ہم مجازی طور پر آپ کی طرف اس کے مالک ہونے کی نسبت کر سکتے ہیں، لیکن جتنی پوری کائنات کے اندر چیزیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو اس کا خالق و مالک ہوگا۔ سیقولون للہ، اب وہ عنقریب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس بات کو مانیں گے کہ ہاں واقعی اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو، کیوں نہیں غور و تفکر کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا مالک اور خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور بڑے عرش کا، عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو عنقریب یہ اس پر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ قل افلا تتقون، تو آپ فرما دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ گویا کہ یہ اس سے معلوم ہوا کہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ایک اللہ، ایک ذات موجود ہے اور وہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، لیکن ان کی بدبختی تھی کہ یہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توجہ کو ہٹایا۔ قل، آپ فرما دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ فرما دیجئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی دسترس اور قابو۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو تو۔ یعنی اے حبیب ان سے سوال کریں اگر تمہیں علم ہے تو یہ بتاؤ کہ پوری جو کائنات ہے اس کی رسی کس کے ہاتھ میں ہے، اس پر کون غالب ہے، کس کے قابو میں یہ، اور کون ایسی ذات ہے جو پناہ بھی دیتی ہے، اور کون ایسی ذات ہے کہ اگر وہ پناہ نہ دینا چاہے تو اس کے خلاف کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ پھر اللہ نے خود فرمایا سیقولون للہ، عنقریب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں۔ قل فأنا تسحرون، آپ فرما دیجئے تو پھر کس جادو کے فریب میں مبتلا ہو، یعنی کون سے ایسے تم پر جادو ہو گیا کہ تمہاری عقلیں کام نہیں کر رہی ہیں؟ جب تمام چیزوں کا اقرار کر رہے ہو تو اس اقرار کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ان کا اقرار کرنے کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اولاد اختیار نہیں کی اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔